یہ تھے جناب غلام یاسین اطاری صاحب، جو بڑے خوبصورت انداز میں حضور کی مدح خوانی سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے۔ اب قبلہ کے حوالے مائک ہونے جا رہا ہے۔ بڑی محبتوں کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں اور ختم نبوت کی بات بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ اونچا فرمائیں ذرا۔ ادارہ افکار القرآن کے زیر اہتمام یہ 24ویں سالانہ تاجدار ختم نبوت اور فکر رضا کانفرنس ہے۔ 2001 میں اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی اور مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم نے تھوڑی تھوڑی ہوش سنبھالنی شروع کی تھی تب اس ادارے نے کام کرنا شروع کیا تھا، اور انڈیا سے بریلی شریف سے علماء اہل سنت بھی تشریف لاتے رہے وقتاً فوقتاً، اور اس ادارے کے جتنے ساتھی ہیں یا وہ بریلی شریف میں بیعت ہیں یا وہ سید شاہ تراب الحق کے ہاتھ بیعت ہیں، کراچی والے بزرگوں کے بڑی نسبتوں والے لوگ ہیں، اور یہ مسلک ہے ہی نسبتوں والا۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے لوگ ہیں، اور آپ سارے احباب بھی یقیناً محبتوں کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ قبلہ علامہ اویس مرتضیٰ نوری صاحب سے ہماری بھی بڑی قلبی محبتیں وابستہ ہیں، اور میری ان سے پہلی ملاقات حضور کے روضے کے سامنے ہوئی تھی، مدینہ شریف میں ملاقات تھی، اور چند عرصہ پہلے قبلہ سے محفل کے لیے خطاب کے لیے ٹائم بھی فائنل ہو گیا، لیکن پھر ان کو مدینے سے بلاوا آ گیا۔ تو جب حضور بلا لیں تو پھر تو سارا جہان چھوڑ کے بندے کو چلا جانا چاہیے۔ تو اب پھر ہم ان کی زیارت کے لیے مستفیض ہو رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، جس غیرت مند امام کا میں ماننے والا ہوں، آپ ماننے والے ہیں، اس احمد رضا کی نسبت سے یہ فکر رضا کانفرنس بھی ہے، اور حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے بھی یہ کانفرنس ہے۔ میں نے جملہ کہا تھا، جو رسول ہمیں ملا اس نے رسالت کا حق ادا کر دیا، جو امام ہمیں ملا اس نے امامت کا حق ادا کر دیا۔ اس امام نے امامت کا حق ادا کر دیا۔ ہم 1 2 3 4 5 7 والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم جس احمد رضا کو مانتے ہیں اس کا عقیدہ شروع یہاں سے ہوتا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور فرمایا میرے امام نے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ کوئی صحابہ کا نام لیتا ہے تو اہل بیت کو بھونکتا ہے، کوئی اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کو بھونکتا ہے۔ ہم حضور کے صحابہ کا بھی حیا کرتے ہیں، حضور کی اہل بیت کا بھی حیا کرتے ہیں، امہات المومنین کا بھی حیا کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا، وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، پاک مرد پاک بیبیوں کے لیے، پاک بیبیاں پاک مردوں کے لیے۔ یہ قرآن کا اصول آ گیا، پاک مرد پاک بیبیوں کے لیے اور پاک بیبیاں پاک مردوں کے لیے۔ اگر آپ کا ذوق میرا ساتھ دے تو میں نبیوں کے امام کی پاکی سناؤں آپ کو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتی ہیں، حضور رات کو سوئے، میں اور آپ اچھے طریقے سے غسل کر کے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے مصلی پہ ہی سیدھے ہو جائیں اور سو جائیں، وضو ٹوٹ گیا، پاکی ختم ہو گئی، میرے نبی میرے آقا آمینہ کے لال تاجدار کائنات ام المومنین فرماتی ہیں، رات سوئے، صبح اٹھے، وضو کے بغیر مصلی بچھایا، اچھی بول سکتے ہو، وضو کے بغیر مصلی بچھایا۔ میں نے حیران ہو کے عرض کیا،
یا رسول اللہ وضو، فرمایا ہمارا ٹوٹتا ہی نہیں ہے، ہمارا ٹوٹتا ہی نہیں۔ حضور آپ سوئے تھے، میرے کریم لجپال نبی نے فرمایا اے عائشہ سارا جہان سوتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، فرمایا جب ہم سوتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، فرمایا محمد کی صرف آنکھیں بند ہوتی ہیں دل جاگ رہا ہوتا، فرمایا صرف آنکھیں بند ہوتی ہیں دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ جس نبی کی پاکی کا عالم یہ ہے، نیند بھی وضو نہ توڑے، نیند سے بھی وضو نہ ٹوٹے۔ قرآن کہتا ہے پاک بیبیاں پاک مردوں کے لیے جس نبی کی پاکیزگی کا یہ عالم ہو، جو بیبیاں اس نبی کے نکاح میں آئیں اللہ نے ان کو کتنی پاکیاں عطا فرمائی ہوں گی، وہ کتنی پاک ہوں گی۔ ہم حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے لوگ ہیں، اور اگر بات سیدہ زہرا کی آ جائے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، ایک حدیث میں فرمایا مدغہ، ایک حدیث میں فرمایا بدعا کہتے ہیں جگر کو، جگر کا تیرے جسم میں کام یہ ہوتا ہے، جگر خون بناتا ہے، یہ کمزور پڑ جائے جسم کمزور پڑ جاتا ہے، یہ تگڑا ہو جسم تگڑا ہوتا ہے۔ دل کا تیرے جسم میں کام یہ ہے، یہ کام کرتا رہے جسم زندہ رہتا ہے، یہ کام کرنا چھوڑ دے جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میرا مدغہ ہے، فاطمہ میرا بدعہ ہے، یہ جگر کا ٹکڑا بھی ہے، یہ میرے دل کا ٹکڑا بھی ہے۔ مطلب یہ ہے تیرے وجود میں جو کام دل اور جگر کا ہے، محمد کی زندگی میں وہ مقام سیدہ زہرا پاک کا ہے۔ ہم حضور کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں، کیوں؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی۔ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ ایک بات محبت والی کر دوں، آپ سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ لائٹ کا انتظام بھی ہو جائے، لائٹ کا انتظام بھی ہو رہا ہے، اور آپ اپنا ذوق بھی اس لیول تک لے کے جائیں، مہمان جتنا عظیم ہوتا ہے نا اس کا استقبال بھی اتنا عظیم ہونا چاہیے۔ اور جو مہمان پورے ملک میں کریا کریا نگر نگر بستی بستی مہمان ہی حضور کے نام کا ہو، آپ سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ مولویوں نے مات مار دی امت کی، نبی حاضر و ناظر نہیں ہے، ہوتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے، نبی ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقب ہوں تو پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کی قسمت میں نہیں دیدار محمد، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ ہجرت کی رات ہے، میرے نبی کی ذات ہے، 40 کافر گھر کے باہر کھڑے ہیں نیزے تلواریں لے کر کہ حضور آئیں ہم حملہ کریں۔ میرے نبی سورہ یاسین پڑھتے ہوئے گزرے، کسی کافر کو نظر نہیں آئے تھے، کافر کو نظر نہیں آئے تھے، کافر کو نظر نہیں آئے۔ مولوی کی مات ماری گئی ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ ہم کہتے ہیں کافروں کو محمد نظر ہی نہیں آتے۔ کافر 40 کھڑے ہیں، میرے نبی قریب سے گزرے، میرے نبی قریب سے گزرے، یاسین۔ ہمارے یہاں قبلہ بات یہ ہے کہ جب بندوں کے سر سے پانی گزر جاتا ہے نا پھر قرآن سے بات آتی ہے، پھر بندہ کہتا ہے میں نے قرآن چکا لو، میں نے قرآن دی قسمیں۔ اور ہم اتنا حیا کرتے ہیں اللہ جل رحم کتاب کا، پتہ بھی ہونا بندہ جھوٹا ہے،
جب قرآن کا نام لے لے ہم اس کی بات مان جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار جیسا بھی یہ قرآن چوک گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے قرآن پر بات تب آتی ہے جب بات آپے سے باہر ہو جائے, پانی سر سے گزر جائے. اللہ بے نیاز ہے, اللہ قادروں کا قادر ہے, اللہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. بات آئی تھی نبوت کی, بات آئی تھی رسالت کی. کافروں نے آ کے کہا اللہ کی قسم آپ رسول نہیں. میرے رب نے محبوب کی رسالت کا ثبوت دینے کے لیے سورہ یاسین اتاری. فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. کہا سونیا میں رب ہو کے کہتا ہوں مجھے قرآن کی قسم ہے تو ہی تو سچا رسول بن گیا. وہ رب ہو کر قرآن کی قسمیں اٹھا کے کہتا ہے آپ سچے رسول ہیں. نبی نے سورہ یاسین پڑھی, درمیان سے گزر گئے, کسی کافر کو نظر نہیں آئے. بولیے کسی کافر کو نظر نہیں آئے. دل لگا کے کہیں کسی کافر کو نظر نہیں آئے. مطلب ہے انداز سینوں کو سکھائے نہیں جاتے, امی لقب ہو تو پڑھائے نہیں جاتے. ہر ایک کی قسمت میں نہیں دیدار محمد. ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے, ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے, ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. 40 کافر سامنے ہو, حضور سامنے سے گزر جائیں, کافروں کو نظر نہ آئے. 14 صدیوں بعد حضور کا عاشق, قصور کا درویش محمد علی ظہری وہ جائے حج پہ اور واپس آئے. کسی نے پوچھا ظہری صاحب وہاں کیا دیکھا؟ کافر 40 سامنے کھڑے ہوں, حضور نظر نہ آئے. محمد علی ظہری مچل پڑے, تڑپ اٹھے, کہنے لگے مکے کی ہواؤں میں, طیبہ کی فضاؤں میں, اور ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار, ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. جب مسجد نبوی کے انوار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے, اور دکھ درد کے ماروں کو ہم یاد نہیں رہتے. دکھ درد کے ماروں کو ہم یاد نہیں رہتے. جب سامنے آنکھوں کے غمخار نظر آئے, ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار, ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. کبھی مولوی پینترا بدلتے ہیں, مانگنا نہیں چاہیے. رب کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب کوئی بھی سوالی آئے, اچھا ہمیں نہیں روکا کہ ادھر نہ جانا, ہمیں تو وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُونَ کہہ کے بھیجتا ہے. اب دیکھیں نا, یہ نسبت کی بات ہے, حضور کی محبت کی بات ہے, توجہ کی بات ہے, حیا کی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا جان پہ ظلم, شرک کیا, بچڑے کو معبود بنایا. حضرت موسیٰ نے آ کے جلال فرمایا, قوم کہتی ہے معافی لے دیں. اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ ان سے کہو کہ تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم. اے میری قوم تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, بچڑے کو معبود بنایا. رب سے توبہ کرو, معافی ہو جائے گی. مولا توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, ایک دوسرے کو قتل کرو پھر معافی ہوگی. تم نے کیا جانوں پہ ظلم, ایک دوسرے کو قتل کرو پھر معافی ہوگی. تم نے کیا جانوں پہ ظلم, ایک دوسرے کو قتل کرو پھر معافی ہوگی. ربا اگر ہم سے ظلم ہو جائے جان پہ, فرمایا وہ ظلم کرتے تھے یہودی اپنی جان پہ, ہم نے کہا ایک دوسرے کو قتل کرو پھر معافی ہوگی. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہا محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دو, سنیوں سے کہہ دو, اپنے عاشقوں سے کہہ دو, وہ جانوں پہ ظلم کرتے تھے, ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے, پھر معافی ملتی تھی. تم جانوں پہ ظلم کر لو نا, محبوب کے روزے پہ چل کے آ جاؤ, سارے گناہ معاف کر دو. یہ بات نسبت مصطفیٰ کی ہے. کہا فرق یہ ہے انہوں نے کلمہ موسیٰ کا پڑھا تھا, تم نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ لیا. صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم جاؤ جانوں پہ ظلم کر کے ادھر, اور ادھر محبوب سے کہہ دیا محبوب وہ آ رہے ہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, خالی نہیں جانے چاہیے. محبوب کوئی آ جائے آپ کے در پہ تو خالی واپس نہیں جانا چاہیے. تاجدار گولڑا کی روح تڑپی, آپ نے فرمایا اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ, اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل پاتا اور بھی کچھ مانگ.
اور یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اور اس در پہ یہ انجام ہوا، اس نے طلب کا جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ ممکن ہے جنریٹر کا آنا تو فاویہ، ورنہ تو آج صدارت پہ کام چل جائے گا۔ نعرہ تکبیر، بس ان کو تیار کر رہا ہوں آپ کو۔ ساڑھے منٹ جمعہ یار، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ایک بات سنا کے انشاءاللہ انتظام امید ہے کہ تب تک ہو جائے گا۔ حضور یہ بتائیے آپ کے نبی بڑے سخی تھے یا حاتم طائی بڑا سخی تھا؟ اس نے اپنے محل کے 7 دروازے بنائے ہوئے تھے، ایک فقیر آتا تھا وہاں سے پہلے دروازے سے دیتا تھا، وہی دوسرے دروازے سے آتا، وہ فقیر کو پھر دیتا، ایک فقیر 7 دروازوں سے چل کے آتا رہتا تھا، حاتم طائی سب کو دیتا رہتا تھا۔ سخاوت تو اس کی بڑی لگتی ہے، آپ کے نبی کا تو ایک ہی دروازہ تھا۔ غزالی زمان مسکرا پڑے، فرمایا سخاوت یہ نہیں ہوتی کہ 7 دروازوں سے دیتے جاؤ پھر بھی جھولی نہ بھرے۔ سخاوت یہ نہیں ہوتی، یہ حاتم طائی کی کنجوسی تھی، ایک دروازے سے دیتا تھا، فقیر کی لوڑ پوری نہیں ہوتی تھی، اسے پھر مانگنا پڑتا تھا۔ فرمایا آؤ یہ در وہ در ہے آمینہ کے لال کا جہاں سے کوئی ایک دفعہ مانگتا ہے پھر مانگنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں پڑتا۔ جہاں سے کوئی ایک دفعہ مانگ لے، آئے تھے حضرت ربیہ مانگنے اور میرے نبی نے خود کہا تھا سال یا ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ ادھر فقیر آگے کہتا ہے اللہ کے نام پہ دو، اور ادھر داتا خود کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب حضرت ربیہ کا جواب سنیے گا، کہا یا رسول اللہ اسألوکا مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، حضور اگر دینے پہ آئے ہیں نا ایک میری عرضی قبول فرما لیں، جس طرح دنیا میں آپ کی نوکری نصیب ہوئی ہے نا، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ جنت میں بھی مجھے آپ کا نوکر بنا دے، جنت میں بھی آپ کی رفاقت مل جائے۔ میرے نبی نے فرمایا سل ایضاً، ربیہ اور مانگ، یہ مل گیا اور مانگ، یہ مل گیا اور مانگ۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں سونیا جب آپ مل گئے مجھے کسی اور چیز کی لوڑ نہیں رہتی۔ غزالی زمان مسکرا کے کہنے لگے ادھر حاتم طائی ہے، سوالی آ کے کہتا ہے اور دے اور دے اور دے، وہ دیتا ہے، سوالی کی جھولی نہیں بھرتی، اور ادھر سوالی کو داتا کہتا ہے اور مانگ اور مانگ، وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے سب کچھ تو مل گیا اور لوڑ ہی کوئی نہیں رہ گئی ہے۔ اما السائل فلا تنہر، وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اس در پہ یہ انجام ہوا، حسن طلب کا جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ ارے جھولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ آئیے میں بڑی محبتوں سے بڑی عقیدتوں سے قبلہ کے حوالے مائع کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے قبل اس ایوان میں، اس محفل پاک میں جتنے حضور کے غلام تشریف لائے، میں ادارہ افکار القرآن کی طرف سے تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص سنی علماء کونسل موڑ امن آباد کے احباب علماء حضرات تشریف لائے، مرکزی میلاد کمیٹی موڑ امن آباد کے احباب تشریف لائے، مرکزی میلاد کمیٹی عباس نگر کے احباب تشریف لائے، جتنی تنظیمات اہل سنت ہیں وہ
جو تشریف لائے ان کا آنا اللہ مبارک فرمائے اور قبول فرمائے۔ قبلہ کے حوالے مائک حضرت علامہ مولانا قبلہ اویس مرتضیٰ نوری صاحب ہم سے مخاطب ہوتے ہیں اور اپنے مواعظ اسنا سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ جتنا تگڑا خطیب ہے نا اتنا تگڑا نعرہ چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ فکر رضا کانفرنس ہے، اعلیٰ حضرت کے نام کا بھی نعرہ لگنا چاہیے۔ عشق و محبت، 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 عشق و محبت۔ علماء اہل سنت جناب قبلہ اویس مرتضیٰ نوری صاحب۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔